تھی ایک رکعت وطر کی ادائیگی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک وطر پڑھنا چاہے وہ ایک ہی پڑھ دے. اب بعد میں پوری روایت لائی جا رہی ہے کہ 3 رکعت وطر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، لیکن واضح ہے کہ یہ تینوں رکعتیں مسلسل ایک تشہد اور ایک سلام سے پڑھی جائے. یہ عبداللہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ انہوں نے ایسا پڑھا. اور وہ روایت بھی اوتروا بثلاث رکعات لم یسلم الا فی آخرہ، کہ تینوں رکعت کو ایک ساتھ پڑھا اور آخر میں سلام کیا. ایک روایت یہ ہے. اور ایک روایت جو بیان کر رہے ہیں وہ حضرت عمر نے تینوں رکعتیں ایک تشہد اور ایک سلام سے پڑھی، یا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دی یا پھر ایک رکعت پڑھی، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل نقل کر رہے ہیں. انہ کان یسلم بین الرکعتین والرکعۃ فی الوتر، بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے، پھر ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے. سمجھ میں آئی؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز مغرب کی طرح ہم سلام نہیں پھیریں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ روایت یہاں نہیں ہے، بلکہ 3 رکعت والی ہے کہ 3 رکعت جب ضم کریں گے تو ہم 2 رکعت میں سلام پھیر دیں گے، پھر آخر ایک رکعت پڑھ کر کے اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، یعنی 2 سلام سے. یہ عمل یہاں تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. اب کہیں اور کوئی روایت ہو دوسری تو ممکن ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیز ہے جس پر ہم لوگ آمین آمین، ویسے تو اکثر اہل علم کے یہاں یہ آمین کہنے کی یہ معلومی صحیح نہیں قرار دیتے ہیں، اور یہ وطر کے اندر آمین آمین، لیکن بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ آمین کی جگہ پر آمین کہا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہم لوگ عربی سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کی وجہ سے جہاں کہیں بھی اللہ کی تسبیح پر بھی ہم لوگ آمین کہہ دے رہے ہیں. اللہ کے لیے حمد و ثنا گویا کہ اللہ رب العالمین کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، تو آمین کہنا وہاں غلط ہو جا رہا ہے. جیسے ہم لوگ اللہم اہدنی فی من ہدیت، ٹھیک ہے، آمین کہہ دیا. وعافنی فی من عافیت، آمین کہہ دیا، ٹھیک ہے. وتولنی فی من تولیت کہہ دیا، ٹھیک ہے. وبارک لی فی ما اعطیت، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب وقنا شر ما قضیت، اس کے بعد یہاں سے جو تسبیح و تحلیل کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، اب اس پر بھی آمین کہتے جا رہے ہیں، جس کا معنی ہے ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیٰ نستغفرک ونتوب الیک، تو ہے ہی نہیں لا ملجا منک الا الیک. نستغفرک ونتوب الیک والی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں، اس کے جگہ لا ملجا منک الا الیک. تو یہاں سے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کی جا رہی ہے اس پر آمین کہنے کی ضرورت نہیں، اور اس پر بھی ہم لوگ آمین کہہ دیتے ہیں. شروع کے چند کلمات پر آمین ہو. آمین بمانے استجب، آمین کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ آمین بمانے استجب، اے اللہ تو قبول کر. تو قبول ایسے جملے پر کہیں گے کہ جو قبول کرنے کے لیے مانگی جا رہی ہو. اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، آمین صحیح ہے. اے اللہ تو مجھے عافیت دے، آمین صحیح ہے. اور اے اللہ تو میری زندگی میں برکت عطا فرما، آمین صحیح ہے. اب برے اور ناگہانی یہ سے تو مجھے بچائے رکھ، آمین صحیح ہے. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جہاں پر تسبیح بیان کی جا رہی ہو، اے اللہ تمام حمد و ثنا تیرے لیے، اس پر آمین کی کیا یہ بنتا ہے؟ تو بادشاہت کے لائق اللہ رب العالمین بذات خود ہے ہی. تمام چیزیں اسی کے لیے، تحمید اور تقدیس تحلیل تمام اسی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. اس پر آمین کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کل ہم لوگوں کی یہ کمی ہے عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ہم لوگ اس جملے پر بھی آمین کہہ دیتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں اور آپ کو آخر کے کلمے پر بچنا چاہیے آمین کہنے سے. وہاں سے جی پڑھنا ہی ہے. آمین تو کہنے ہی ہے، جیسے جو شروع میں کہا کہ اہل علم آمین کہنے کو صحیح قرار نہیں دیتے. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ وہ دعا ہی دوہرائے. اذکار چونکہ یہ اذکار میں سے سمجھ رہے ہیں، اور دعا یہ ہر ایک کو پڑھنی ہے. تو آمین نہ کہہ کر کے وہ دعا کو دوہرائے. آج بتائیے کہ آمین ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہی دعا پڑھی جائے زیادہ ہی. ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ شیخ پوچھ رہے تھے کہاں پر نہیں کہنا ہے، ہاں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے. ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی لا ملجا منک الا الیک صلی اللہ علیہ وسلم، ان جملوں پر نہیں کہنا. اس سے پہلے کے جتنے جملے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت،
वक़्त शर्र मा, ठीक है यहाँ तो यहाँ भी बोलना है जी। शर्र मा क़ज़ैत। और उसके बाद जो जुमले शुरू हो रहे हैं वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआला ला मल्जा मिनका इल्ला इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी, यहाँ तक आपको आमीन नहीं है। ये इस्लामी शिआर में से जो हमें सिर्फ नमाजी में नहीं बल्कि हमा वक्त पहनने की चीज़, ये हमारी एक पहचान है, समझ रहे हैं। नमाज के लिए जो शराइत हैं या रुकून अरकान शुरूत सलाह जो है उसमें से टोपी नहीं है। तो जो टोपी लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं लगाने वाले पर भी ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हारी नमाज बातिल हो गई या नमाज नहीं हुई। लेकिन उनको ये चाहिए कि भाई अल्लाह के यहाँ मस्जिद में आ रहे हैं तो पूरे तौर पर उनको ये होनी चाहिए। अब जो नहीं लगाते हैं उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि उनकी नमाज नहीं होगी या नमाज बातिल हो गई या नमाज टोपी जो है शुरूत में से है नमाज ही नहीं होगी। इस तरह का अगर कोई ये करते हैं तो ये गलत है जी। शिआर है, इस्लामी शिआर और नमाज का शर्त दोनों अलग अलग चीज़, दोनों को समझना पड़ेगा। ये इस्लामी शिआर है, ऐसा नहीं कि हम मस्जिद में आए तो टोपी लगा लिए और बाजार में खड़े सर घूम रहे हैं। ये तो हमारा ये होना चाहिए कि जी जी टोपी जी हाँ। कोई ये भी अगर करता है तो वो भी गलत है। अब कोई ये भी कहता है कि नमाज अगर खाली सर टोपी पे नमाज पढ़ रहा है नमाज नहीं होगी, ये भी गलत है। दोनों को मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सतर जो कल भी गुज़िश्ता दर्स में समझाया था इस बात को कि ये नमाज के लिए शर्त नहीं है। शर्त जो तमाम चीज़ों का ढकना है नमाज में वो सतर है, और सर जो है वो सतर में से नहीं, समझ रहे हैं। सतर जो है वो हम लोग बखूबी उन चीज़ों को जान रहे हैं कि सतर कौन कौन सी चीज़, समझ रहे हैं, तो उनका ढकना है, सर सतर में से नहीं है। और टोपी का पहनना कल गुज़िश्ता कल जैसे एक भाई साहब कहें कि बहुत सारे मसाजिद में इमाम और मुअज्जिन चूँकि परमानेंट ही लगाते हैं, इसलिए लोगों में ये मैसेज जाता है कि टोपी शायद लाजिम है। उनके कहने का ये मतलब कि कभी कभार इमाम को भी चाहिए कि कभी कभार बगैर टोपी, और होता है। मैंने उनको कहा कि नहीं, हर मसाजिद ऐसे नहीं है। साउथ इंडिया के अक्सर मसाजिद में आप देखेंगे कि मेंबर पर खड़े होकर के भी खुतबा दे रहे हैं बगैर टोपी से, सफ़ेद लुंगी सफ़ेद शर्ट में और खड़े खुले सर में खुतबा दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ा रहे हैं। तो ममानियत ऐसी कोई नहीं है, लेकिन वही चीज़ हमारे यहाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा माहौल नहीं है वैसा। लुंगी और शर्ट में अगर इमाम साहब घूमने लगे तो शायद सोचेंगे कि इमाम साहब को लग रहा है रोज़े की वजह से कुछ दिमागी तवाज़ुन के ये हो गए, शिकार हो गए। बहुत मायूस है, ताकि हम लोग भी सफ़र में हाँ पैंट शर्ट या इस तरह के लिबास को हम लोग मायूस समझते हैं। अगर मौलाना पहन लिया तो बहुत सा बड़ा जुल्म कर दिया। ममानियत तो नहीं है, किताबुल लिबास आप उठाइए, आपको वैसे लिबास पहनने के लिए कहा गया जो नमाज वगैरह में आपको तकलीफ ना दे, पेशाब पाखाने में उठक बैठक में आपको तकलीफ टाइट ना हो, उठने बैठने में आपको दिक्कत ना हो रही हो, नमाज में आपको तकलीफ ना हो, ढीला ढाला होना चाहिए। कहीं पर ये तहदीद नहीं है कि आप लुंगी ही पहने या पैजामा कुर्ता ही पहने, इसकी तहदीद नहीं है। हाँ ढीला ढाला होना चाहिए जिससे आपको तकलीफ ना हो। साउथ इंडिया में अभी भी है कुर्ता पैजामा, वो लोग जानते भी नहीं। कैसा फ़र्ज़ नमाज नमाज हाँ जस्ट हाथ उठा कर दुआ करना कैसा? इनफरादी आप कर सकते हैं, इज्तिमाई की सबूत नहीं। इज्तिमाई सिर्फ 3 मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ की। आप फ़र्ज़ नमाज के बाद हर नमाज के बाद आप करें, ममानियत नहीं, समझ रहे हैं, उससे मना नहीं किया गया। और हदीस में ऐसी कोई सबूत भी नहीं मिलती है कि इनफरादी तौर पर आप दुआ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। लेकिन इमाम के साथ आमीन आमीन वाली दुआ जो होती है इसकी कोई सबूत कहीं से नहीं मिलती। 3 मकाम है जिसके मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके इज्तिमाई तौर पर दुआ की, सलात इस्तिस्क़ा, समझ रहे हैं, और वो मकाम जो क़ुनूत नाज़िला का मकाम है, समझ रहे हैं, और एक मकाम है बोल रहा हूँ 3 मकाम है जिसके मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इज्तिमाई दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। वही जो हम लोग पढ़ते थे नमाज में कुछ दिनों तक जो हालात बहुत बदतर थे उसमें, तो यही 3 मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके इज्तिमाई तौर पर दुआ की। हर नमाज के बाद आप इनफरादी तौर पर करें, खूब करें, करना ही चाहिए, समझ रहे हैं, उसमें कोई बमानियत नहीं, कर सकते हैं। नमाज़ इस्तिस्क़ा से क्या मुराद है, थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए। नमाज इस्तिस्क़ा बारिश तलब करने की दुआ, बहुत सारी पड़ रही हो, बहुत दिनों से बारिश रुकी हुई हो, और उमूमी तौर पर हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन सऊदी वगैरह में इसका इज्तिमा महीने 1.5 महीने 20 दिन 25 दिन पर ये नमाज ऐसे भी पढ़ी जाती रहती है, चूँकि सुन्नत है और इस सुन्नत को फॉलो करने के लिए वो लोग पढ़ते रहते हैं, समझ रहे हैं। बीच बीच में नमाज इस्तिस्क़ा होनी चाहिए। बारिश नहीं हो रही है, बारिश तलब करने के लिए खाली मैदान में खुली जगहों पर निकल गए और वहाँ पर जा कर के उसके कुछ शराइत हैं, कोई बहुत लहीम और सही और पोशाक से वो जीनत वाला तन करके नहीं बल्कि फटे पुराने जो कपड़े हों उसको पहन करके, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को बिल्कुल आजिज़ करके मांगना होता है, इनकिसारी करके। और वहाँ पर एक और जो तरीका बतलाया गया है सलात इस्तिस्क़ा की, वो चादर पलटने की, नमाज के हालत ही में आपको तौलिया या इस तरह की कोई चादर वगैरह लेकर के जाना है,
اور اس کو نماز کی حالت ہی میں آپ کو پلٹنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ جو یہ موسم ہے اس کو تو پلٹ دے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفہوم اور وہ چادر کے پلٹنے کا یہ مفہوم بیان کیا گیا. ہاں عمومی طور پر اب جہاں پر اگر اس طرح کے یہ نہ ہو تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے حرمین وغیرہ میں خانہ کعبہ ہی میں ہوتا ہے اور اسی طرح مسجد نبوی ہی میں لوگ پڑھتے ہیں, ہے نہیں؟ تو ہاں وہیں پڑھتے ہیں. شاید جی کہہ رہے ہیں امام جو ہے امامت کراتا ہے جی. تو مقتدی جب پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے تو امام اس وقت رکوع میں چلا جاتا ہے. ہاں تو کیا جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو مقتدی جب ساتھ میں لگ کے نماز پڑھتا ہے جی. کیا وہ رکعت ہو جائے گا؟ رکعت چھوٹ جاتا ہے. جس طرح کل بھی آئی تھی آپ کا ہی سوال تھا نا. جی تو اس میں دو طرح کے قول ہیں اور دونوں اپنے قول پر برحق ہیں. جس کو جو چاہے عمل کر سکتے ہیں. چونکہ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الجماعہ. جس کسی نے رکوع کو پا لیا اس نے نماز رکعت کو پا لی. سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ فاتحہ واجب ہے اور وہ چھوٹ رہا ہے اس لیے نماز نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ واجب کے چھوٹنے سے چونکہ رکن ہے وہ اور رکن اگر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر رکوع ہم کو مل جا رہا ہے اس رکعت کا اس لیے رکعت ہماری مل ہو گئی پوری ہو گئی. تو دونوں پر عمل آپ کو جو چاہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. جو نماز کی اس کیفیات کی مناسبت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ پر اس وقت تک نہیں ہو جاتے ہیں جب تک آپ دوسری حرکت آپ کی ہو. یعنی مان لیجیے کہ آپ ایک سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو آپ مکمل طور پہ جسم کا ہر ایک اعضاء اپنی جگہ پر اس وقت تک آ نہیں جاتا جب تک کہ آپ دوسرا سجدہ نہ کریں. یعنی اتنا اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. تو اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ اگر ڈائریکٹ سجدے سے اگر کھڑے ہو جاتا ہے تو یہ بالکل مخالفت سنت ہے. سنت کی مخالفت ہے یہاں پہ. چونکہ ایک رکن جو ہے ہم سجدے سے اٹھ رہے ہیں نماز کا ایک اہم رکن ہے. اب ہم پورے طور پہ بیٹھ نہیں رہے ہیں, سیدھے کھڑے ہو جا رہے ہیں. اس سنت سے تو ہم محروم ہو گئے اور دونوں کو گویا کہ ہم تواتر کر دیا, ملا دیا. حالانکہ یہاں پر الگ الگ ہونا چاہیے. بیٹھ کر کے پھر یہ احساس ہو کہ آدمی ہاں ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم سیدھے کھڑے ہو جا رہے ہیں یہ ذرا بیٹھا ٹائپ کا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ سجدے سے آدمی کھڑے ہو جائے. کیونکہ اطمینان سے اور پورے نمازی آدمی کا جو ہے انسان کا وہ اطمینان ہی کا ہے, سکون ہی کا ہے. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. نہیں سترہ اس کا خاص وقت ہے جو عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ 28 اور 27 کا بھی لفظ ہے. 27 سے لے کر کے عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرتے تھے بعض لوگ. لیکن افضل عمل بتایا گیا ہے کہ عید کی چاند دیکھنے سے لے کر کے اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے سمجھ رہے. ہاں یہ اصل وقت فطرہ کا. عام صدقہ آپ کو پورے مہینہ ہی جب بھی چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو نکالیں. لیکن جب لفظ فطرہ ہم جوڑ دیں گے تو فطرہ وہ خاص ہو جائے گا اس وقت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ اور فطرہ کا وہ وقت اور محل ہے اس سے پہلے نہیں نکالیں گے تو عام صدقہ ہو جائے گا. جیسے قربانی کی مناسبت سے اگر کوئی آدمی نماز سے قبل اگر ذبح کر دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, تو عام صدقہ ہو جائے گا. قربانی وہی ہوگا جو نماز کے بعد ہم چھری چلائیں گے. اسی طرح سے یہ عام صدقہ ہو جائے گا ہمارا. فطرہ نہیں کہلائے گا. فطرہ اسی وقت کہلائے گا جب اس کا وقت داخل ہو جائے گا. تو ایک روایت میں 27 28 بھی آتا ہے لیکن افضل وقت جو بتایا گیا ہے وہ عید الفطر کے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عیدگاہ نکلنے سے قبل تک یہ وقت دے دینا ہے. ان کے مستحقین کا پہنچا دینا ہے. ہاں تو تلاشنا پڑے گا کہ کون ہے اس کے مستحق. اپنے رشتے دار میں ہیں, خاص پڑوس میں ہیں. ہاں تو ایک اگر جہاں بیت المال کا سلسلہ ہو ویسے تو یہ صدقۃ الفطر ہے اس کے مناسبت سے کہا جا سکتا ہے. عمومی طور پر اکثر اہل علم یہی کہے ہیں کہ اس دن کے خردونوش کی جو اشیاء ہیں مثلاً بریانی کا چاول جو عمومی طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پکاتے ہیں, سوئی ہوا, دودھ ہے, چینی ہے, یہ سب جو اس دن کے خاص یہ ہیں تو وہ اگر اکٹھے کہیں خرید کر کے اگر تقسیم کیا جا رہا ہو تو وہاں جمع کر کے آپ بتاؤ بھائی یہ میرا ہے اتنے آدمی کا ہے آپ اس کو رکھ لیں. اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے دشواری ہو رہی ہے اور اس طرح کا کہیں پر مسجد وغیرہ میں اگر اس طرح کا جیسے الفلاح میں وہاں پر سسٹم ہے کہ لوگ جمع کر دیتے ہیں اور اس دن کی کوئی خاص اشیاء بننے والی ہے, چاول ہے اور تیل ہے, اس کے علاوہ بریانی کے مسالے وغیرہ ہیں اور اسی طرح سوئی وغیرہ ہے, وہاں پر تمام اکٹھا کر لیتے ہیں وہ لوگ اور کٹس تقسیم کر دیتے ہیں. جو مستحقین وہ آ کر کے دکھا کر کے اپنا لے گئے سامان. یہ بھی سسٹم کر سکتے ہیں اگر آپ کے خاص رشتے دار میں ہیں تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے ہیں سعام من شعیر اور زبیب اور تمر, تو یہ اس زمانے کا کھانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض اہل علم اس لیے کہتے ہیں کہ فطرہ پیسے سے نہیں چلے گا کہ جو کھاتے ہیں اسی کو نکالیں. اور اسی طرح عام فطرہ میں یہی بات آتی ہے اور اہل علم نے گنجائش کی بات جو کہی ہے کیونکہ عمومی طور پر یہ آج کل جو ہم لوگ کھاتے ہیں بعض لوگ پھر اختلاف کیے ہیں. ہم لوگ چاول کھاتے ہیں دھان کیوں دیتے ہیں, گیہوں کھاتے ہیں تو آٹا کیوں دیتے ہیں,
ہے کہ نہیں, اس طرح کی مختلف ہی. لیکن اصل جو یہ ہے وہ یہ ہے خردنوش اشیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے. اب اس زمانے کا جو مرقع تھا، کشمش تھا، زبیب تھا، پنیر تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خردنوشی اشیاء تھی. اب آج ہم دیکھیں گے ہم چاول کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں، جو ہے باجرہ ہے، یہ سب ہمارے کھانے کا ہی ہے. تو ہم اس میں سے نکالیں گے پیسہ کی شکل میں. اہل علم گنجائش نکالے ہیں کیونکہ اس دن کی خاص اشیاء جو ہے وہ پھر کہاں سے ایک مسکین لائیں گے، غریب لائیں گے خرید کے. پیسہ آپ ان کو دیں گے تبھی تو وہ لائیں گے. دودھ کہاں سے لائیں گے، سوئی کہاں سے لائیں گے، یا دیگر اور اشیاء اس دن کے جو ہیں عید کے دنوں کے وہ کہاں سے لائیں گے، گوشت کہاں سے وہ خرید کے لائیں گے. پیسہ کو بھی اہل علم نے جواز کی صورت دیا ہے، لیکن اصل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خردنوشی اشیاء سے جو کھاتے تھے اس اشیاء سے فطرہ نکالا کرتے تھے. آئے گی بات ابھی وہ آخر میں، یہ سب مرحلہ تو آخر میں آتا ہے اور تفصیل کے ساتھ آئے گا. فرض جی نہیں، مناسبت نہیں، یہی چیز ہے. اچھا سوال ہے. اور زکوٰۃ کو عمومی طور پر ہم لوگوں کا ذہن یہ ہے، لوگ عمومی طور پر رمضان کو اس لیے مختص کرتے ہیں کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر آپ کا شوال میں اگر حساب پورا ہو رہا ہے، سال گزر رہا ہے، تو آپ رمضان کا انتظار نہ کریں. اگر کرتے بھی ہیں تو آپ اس کو الگ کر کے رکھ دیا کریں. اگر ثواب کے لیے کہ رمضان میں ہم دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کی تخصیص اور شرط نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں نکالیں، رمضان کے علاوہ آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، یہ غلط ہے. اگر آپ کا شوال میں ہو رہا ہے، ذوالقعدہ میں ہو رہا ہے، محرم میں ہو رہا ہے، اگر آپ کا مال کے اوپر سال گزر جا رہا ہے، اسی وقت آپ کو نکال دینا ہے. اور اگر آپ کا شوق ہے کہ ہم زیادہ ثواب کی نیت ہے، اس وقت آپ نکال کر کے رکھتے ہیں. جیسا کہ روایت بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے اور ہمارے ابھی سال نہیں پورے ہیں، کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ابھی نکال دو اور رمضان میں اس کا حساب لگا لیں. ابھی مستحق کو جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کو تم کیا کرو، وہ اس کی ضروریت کو پوری کر دو اور اس پیسے کا حساب جو ہے تم آنے والے رمضان میں اس کا حساب لگا لینا. تو یہ روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس وقت اگر کوئی مستحق پہنچ رہا ہے ہمارے تک تو غیر رمضان میں بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم رمضان ہی نہیں دیں گے، زیادہ ثواب اللہ رب العالمین دے گا، تو اس کو ہم الگ کر کے رکھتے ہیں. حساب کتاب کے حساب سے ہم رمضان میں اس کو نکالتے ہیں. رمضان شرط نہیں ہے، فرض کا فرض دیا ہوا ہے. جی ہاں ہاں، لیکن تو صاحب مال پر اس کا حق بنتا ہے. ہاں یہ صاحب مال ہاں، تو یہ تو مفروض جس پر قرض ہے جو لیے ہوا ہے وہ یہ غلط ہے، گنہگار ہوگا. لیکن جہاں تک یہ کا مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ، اس سے اس کا یہ حکم ثابت نہیں ہو جاتا. جی جی، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، تو پورے مال کا سال کا حساب کر کے ان کو نکالنا ہی ہے، سمجھ رہے. اب یہ سامنے والے پر ہے کہ وہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، سمجھ رہے، یہ گناہگار اس کے سر جائے گا. جیسا کہ ایک روایت آج بھی آپ کے سامنے آیا 41 40 اور اسی طرح 23 اور اسی طرح 21. تو اس کی ثبوت سلف صالحین سے ملتی ہے. لیکن جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز ہوتی ہے وہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہوتی. ایک روایت ملتی ہے 13 رکعت کی نماز جو بخاری کے اندر. سید عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، بعد کے عمل کو، بلکہ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رات کی جو آتی ہے نماز تراویح کی مناسبت سے کہ پڑھائی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھائی، 11 رکعت لفظ ہے 11 رکعت پڑھائی. اور پہلی رکعت کے بھی وصف بیان کیا گیا، پوری صفت بیان کی صحابہ نے، اور دوسری رکعت کے لیے اور تیسری رکعت کے لیے. اور تیسری رکعت تینوں دنوں کے جب صفت کو بیان کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے ہی نہیں اس خدشے سے اور اس ڈر سے کہ لوگوں کی یہ کیا کہتے ہیں اس قدر اس کے اندر شوق اور جذبہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوچا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے. یہ بول کر کے نہیں نکلی. اب چونکہ یہ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ پڑھتے ہی تھے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان. لیکن رمضان میں باجماعت نماز تراویح کی شکل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس کا حکم صرف 3 رات کا ملتا ہے، سمجھ لیں 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن 20 نہیں پڑھائی. جی نہیں، میں نے ابھی 3-4 دن کے یہ مطالعے میں میرے ذہن میں وہ روایت نہیں گزری. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ روایت میرے ذہن میں ابھی تک نہیں گزری. اور یہ جو درس کے لیے خاص کیا گیا ہے یہ کتاب، اس میں بھی اس روایت کو تمام روایت کو نقل کیا، لیکن وہ روایت نہیں لائی گئی. پتہ نہیں وہ کہاں کی روایت ہے. فاتحہ پڑھے 40 مرتبہ پڑھی ہے. نہیں، یہ جو حد بندی کرتے ہیں 40 مرتبہ 41 مرتبہ 45 مرتبہ، سمجھ رہے ہیں، یہ سب کی ذرا نس دیکھنا پڑے گا.
کہ یہ کسی نص سے صحیح ہے یا اپنے طرف سے یہ تردید کر رہے ہیں 40 مرتبہ اور 50 مرتبہ. یہ خاص عدیہ منصورہ کے ساتھ صبح شام کے جو اذکار ہے اس مناسبت سے خاص حدیث آتی ہے جو تقریباً اس بورڈ میں بھی آپ کو ملے گا, ہے کہ نہیں, کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ. اس طرح کی تحدید اور نص موجود ہونی چاہیے. یہ 40 مرتبہ اور 45 مرتبہ. ہم مان لیجیے کہ کسی کو اگر ظہر کے بعد اتنا اوقات نہیں ہے تو کیا وہ اس اذکار کو نہ پڑھے؟ 40 مرتبہ ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں پڑھ سکتے 40 مرتبہ. پورے سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں اور درود ابراہیمی کو پڑھنے میں ایک لمبا وقت لگے گا. تو آپ 40 مرتبہ جو حد متعین کر رہے ہیں تو ویسے بھی انسان چھوڑ دے گا, بڑا لمبا. لیکن کسی وہ جو واٹس ایپ وغیرہ میں وائرل ہوتا رہتا ہے, اس کلمات کو 45 مرتبہ پڑھے, اس مرتبہ اس کلمات کو 40 مرتبہ پڑھے, اس کو 99 مرتبہ پڑھے, تو اس کے لیے خاص نص ہونی چاہیے نا. اس کے مناسبت سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں صبح شام کے اذکار میں یہ چیز ہے, اس کو اتنے مرتبہ پڑھی جائے. ویسے نص اگر موجود ہو صحیح احادیث سے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے تب تو فبیہا و نعما, اس کو ہمیں کرنا ہے, اور نہیں تو یہ بیکار کی چیزیں اس کو وائرل کرنے سے بچنا چاہیے. اکثر دیکھا گیا کہ لوگ ایک گروپ بناتے ہیں, گروپ کے اندر کئی پڑھتے ہیں, ہاں بہت ساری چیزیں وہ اچھی اور صحیح چیزوں کے بنسبت وہ اس میں 80% چیز وہ جو غلط ہی وائرل ہوتی ہے, سمجھ میں. اب اس میں ہوتے ہیں تمام اکثر اہل علم تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہاں پر وہ تمیز کر سکے ان چیزوں میں, جس کی وجہ سے وہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے. گزشتہ رات بھی ہم کو ایک سوال آیا واٹس ایپ ہی کا, وہ پیش تھا کوئی فارورڈ کی خواتین میں سے کہ نماز تراویح شروع کرنے سے پہلے کتنا 999 مرتبہ اللہ اکبر اور کتنا مرتبہ 445 مرتبہ اللہ اکبر استغفر اللہ. تو وہ گھبرا گئی ذہن میں, ہاں وہ گھبرا گئی کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, اور اس میں حوالہ بازار دے دیا, نسائی اور ابو داؤد لکھ دیا, سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پر ابو داؤد اور نسائی کھول کے دیکھ رہے ہیں تو کہیں وہ چیز موجود نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ ساری چیز بھی ہوتی ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. بہت سارے لوگوں کا مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے تو آج بھی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے, وہ لوگ آج بھی موجود ہیں کہ صحیح حدیث کو کیسے مست کیا جائے اور صحیح عمل سے لوگوں کو کیسے دور کیا جائے. آج ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو آج کے زمانے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ دور آ رہا ہے کہ صحیح چیزوں کو اور صحیح عملوں سے لوگوں کو دور کیسے کیا جائے, اور بیکار کی اور فالتو کی چیزوں میں لوگوں کے ذہن کو الجھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ کر کے کوئی بھی الجھ جائے گا. یہاں تو نماز شروع ہونے کے بعد تراویح شروع ہو جاتی ہے, اب کب 9 سے 99 مرتبہ ہم اللہ اکبر پڑھیں گے یا استغفر اللہ ہم کب پڑھیں گے, وقت کون سا ہے, تو یہ ذہن میں بات آتی ہے. شكرا يا ربي شكرا